وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی تسبیح و تحلیل تکبیر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے۔
رب ذوالجلال والاکرام ہے، رب العرش العظیم ہے، کائنات کی دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر سی حمد کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ پروگرام جو 27 اور 28 نومبر کو آج نارائن پور ڈسٹرکٹ مالدہ کے اندر جس پروگرام میں آپ کی حاضری ہوئی ہے، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا یہ 1 سال پہلے لیا گیا تھا۔ ہمارے محترم دوست جناب عالم صاحب کے والد صاحب نے یہ پروگرام کی تاریخ لی تھی اور پروگرام کا پورا ٹینٹ لگایا بھی جا چکا تھا۔ بار بار وہ فون بھی کرتے رہے، لیکن ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو وہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ لاک ڈاؤن لگا اور 22 مارچ کو پوری طریقے سے راستے مسدود ہو گئے، فلائٹ بھی بند ہو گئیں، ٹرینیں بھی رک گئیں، اور زندگی کی گاڑی جہاں پہنچی تھی وہیں رک کر رہ گئی۔ اس 8-9 مہینے 10 مہینے کے عرصے میں لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملا بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت نے یہ پروگرام ہم سے لیا تھا وہ اس دنیا میں نہ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان کا لگایا ہوا یہ پودا اور جلسے کی یہ تاریخ پھر عالم صاحب نے بات کر کے دوبارہ طے کیا۔ ہم تہہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ لا العالمین عالم صاحب کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اعلیٰ علیین کے اندر ان کی روح کو جگہ عطا فرمائے۔ اور اس اجلاس کے کرانے میں ان کا ایک اہم رول تھا، اس لیے اس اجلاس کے کرانے میں جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے، اور جناب عالم صاحب کے والد محترم کو بھی اس کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ جمعے کے خطبے میں آج میں نے نیت کے اوپر کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ شاید آپ لوگوں نے، جو لوگ خطبے میں موجود تھے مسجد میں، انہوں نے سنا ہو۔ میں نے اساس بتائی تھی، بنیاد بتائی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر عمل کا دار و مدار، ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم چاہے جتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی،
جیسے وہ شخص جو راہ خدا میں قتل کر دیا گیا، لڑا، نکلا، بیوی بچوں کو چھوڑا اور جہاد کیا، کافروں کو مارا بھی، بالآخر مارا بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ کام تو اچھا کیا اس نے، جہاد کیا، لڑا، لیکن نیت اس کی اچھی نہیں تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، جری کہیں، دنیا میں جو شہرت، جو عزت وہ چاہتا تھا وہ اس کو ملی۔ میں نے بتایا تھا کہ کام اچھا تھا لیکن نیت بری، اس بری نیت کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا؟ جہنم۔ اور ایک چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھر کا پورا سامان اونٹ کے اوپر لاد کر نکلا اور جنگل میں سستانے کے لیے اس نے اپنا اونٹ باندھ دیا، پھر خود لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب۔ اس نے پورا جنگل میں ڈھونڈا، تلاش کیا، اونٹ نہیں ملا، بڑا پریشان تھا کہ اتنا قیمتی سامان میرے اونٹ پر لدا ہوا ہے، اونٹ کہاں چلا گیا؟ تھکا ہوا آیا، پھر اسی جگہ پر پہنچ گیا، پھر تھوڑا سا آرام کیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ اسی رسی سے بندھا ہوا ہے، اسی پیڑ سے، اسی درخت سے بندھا ہوا ہے۔ اس نے سامان دیکھا تو کچھ بھی کم نہیں ہوا، ویسے ہی کہ ویسا سامان۔ تو اس کے منہ سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ الٹا بول گیا وہ، مارے خوشی کے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اونٹ پر سامان لدا ہوا دیکھا تو مارے خوشی کے کیا کہہ گیا؟ واقعی مان گیا تجھے، تیری قدرت، ہم نے پورا جنگل ڈھونڈا تو اونٹ نہیں ملا اور اپنے آپ آ گیا، واقعی یہ تیری قدرت ہے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ الٹا بول گیا۔ حالانکہ یہ جملے بہت خطرناک تھے، میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا تھا۔ فرعون نے بھی یہ جملے کبھی زندگی میں نہیں بولے، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ اس آدمی نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، لیکن اللہ اس پر مسکرایا اور اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، وہ یہ اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا تھا، کہنا یہی چاہتا تھا واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن الٹا اس کے منہ سے نکل گیا واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی۔ تو نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری ساری عبادتیں۔ آج اپنی تقریر کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ عبادت کون سی قبول ہے۔ آپ چاہے جتنی اچھی عبادت کر لیں، چاہے جتنا اچھا کام کر لیں، لیکن ہماری عبادتوں پر اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، نبی اکرم کا سرٹیفکیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ ہماری عبادتیں بیکار ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ بھی تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی تمہیں دیں وہ لے لو۔ ماں کے یہاں دو معنی میں کروں گا، ذرا تھوڑا سا آپ ادھر توجہ دیجیے گا۔
پہلے میں بہت سلو بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں، اور جب ایک ذہن بنا دوں گا آپ کا پھر میری اسپیڈ بڑھے گی۔ ما اتاکم الرسول، ماں پہلا معنی ماں کا جو دیں وہ لے لو۔ بھائی آپ لوگ اٹھنا بیٹھنا تھوڑا کم کر دیجئے۔ غور سے سنیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ماں پہلا معنی جو دیں وہ لے لو، جو کچھ بھی دیں وہ لے لو۔ اور ماں کا ایک دوسرا معنی یہ ہوا جتنا دیں اتنا لے لو۔ ماں اتاکم الرسول، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں سے کم کر سکتے ہو نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو۔ اگر ظہر کی 4 رکعت فرض دیے تو 4 ہی پڑھنا ہے، 3 پڑھو گے تو گناہگار، اور 5 پڑھو گے تب بھی گناہگار۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر کرارا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں جتنا پڑھو اتنا ثواب۔ نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈانس تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ہاتھ میں جو لمبی لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا۔ کیا کر رہے ہو؟ تسبیح، ارے سبحان اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، کوئی گانا تھوڑی گا رہے ہیں۔ یہ ان کے منہ پر بھی زوردار تھپڑ ہے۔ ماں اتاکم الرسول، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، اور جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں کچھ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس کام سے تمہیں روکیں اور جتنا روکیں اس کام سے رک جاؤ، اور جتنا روکیں اتنا رک جاؤ۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز بجائے 4 کے 3 پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانا، اور اگر کسی نے 5 پڑھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی کی 4 کو ناقص کمزور مانا، اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد اس نے پورا مانا۔ دنیاوی کام میں آپ جو چاہیں کریں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کے نام پر نبی جتنا دیں گے اتنا لو، اور جو دیں گے وہ لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے نہیں ہے، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب میں جانتے ہو، بہت سی جگہوں سے آپ کو اس کا جواب کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ملے گا کہ نبی کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے، آج وہ تم کر رہے ہو۔ صحابہ نے تو بہت سے کام نہیں کیے، وہ تم کر رہے ہو۔ یقیناً صحیح بات ہے، اللہ کے رسول نے کبھی مائک میں تقریر نہیں کی، ہم کر رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پلین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ کبھی پلین میں بیٹھ کے حج کرنے نہیں گئے، ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی اسٹیل کے برتنوں میں اور پیتل کے برتنوں میں اور تانبے کے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا، ہم کھا رہے ہیں۔ یقیناً یہاں تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ مائک میں تقریر ہو ضرور رہی ہے، لیکن یہ مائک میں بولنا، اس سے دین زیادہ ثواب مل جائے گا، یا مائک نہیں ہو تو گناہ پڑے گا، اس کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ٹرین کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں، پلین کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے۔
اسٹیل کے برتنوں میں کھانے کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے، لیکن اگر تم کوئی کام کو دین کہو گے اور دینی کام کہو گے تو پھر اس کی دلیل تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے دینا پڑے گی. یہ ہے دین. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس، جس نے بھی اس دین کے اندر، فی امرنا فی دیننا، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، ہمارے دین کے اندر کوئی نیا معاملہ ایجاد کیا جو پہلے سے نہیں تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، ما لیسا، جو اس دین کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ریجیکٹ ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کی 3 شکلیں ہیں. یا تو آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا آپ نے کوئی کام کرنے کا حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا ہوگا، خود عمل کیا ہوگا. حکم نہیں دیا لیکن کیا. یا اس کی ایک تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نہ تو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی آپ نے کوئی کام کیا، لیکن کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھا اور کوئی کام کر رہا صحابی تو آپ اس کے کام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو یہ بھی صحیح ہے. اگر غلط ہوتا تو آپ منع کرتے، لیکن کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. یہ 3 شکلیں ہیں. یہ 3 شکلیں ہیں. یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا حکم نہیں دیا تو آپ نے خود کیا ہوگا، اور خود نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی جائز. آئیے، کرنے کا حکم دیا، اس کی دلیل کیا ہے سنیے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ اٹھائیے. کوئی کام کے کرنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ، غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے. اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجیے. میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو. دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث پڑھی ہے میں نے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے، پوری تقریر سنیے گا، ایک حدیث نہیں سنائے گا. آج حدیث ہی سن لیجیے آپ. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم بھی آمین بولو. اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافق تامین تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی، ایک ساتھ نکلی،
تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، ایک ساتھ نکلی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنے تقدم جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، سارے گناہ معاف۔ یہ حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اسے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی، حدیث نہیں۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے۔ صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ کی نہیں۔ ایسا نہ ہو معظم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں، یہ علاقہ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نہ صحیح پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی، مار دھاڑ میں ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ، مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے آمین، سارے گناہ معاف، قتل بھی معاف، خون بھی معاف، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف۔ مولانا جرجی صاحب نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب تو خوب کھیتی کرو، چرس، گانجا، افیم، بیڑی، سگریٹ، سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، زور سے کہہ دیں گے آمین، معاف۔ یہ حکم ہے نبی کا، اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو، یہ قولی حدیث ہے۔ کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی، ایک ساتھ نکلی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ، یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم۔ اب اس قرآن کی آیت کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو نبی دیں وہ لے لو، ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولے تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو، اب نہ پڑھو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ سنت یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی ہے، آپ کا قول یہی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ وعن عبادۃ بن الصامت، وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں۔ لا صلاة، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، لا صلاة، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ لا صلاة لمن، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں۔ کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے،
سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ پڑھنا پڑے گی۔ اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی، ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے۔ جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں؟ پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا، یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت۔ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے قول نبی کا حکم۔ پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی، کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز